آپ کے گاؤں کی کچھ خرابیاں جگ ظاہر ہو گئی. اب آپ کے جو تھانہ ہوتا ہے، تھانہ میں کئی گاؤں آتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے گاؤں کے بارے میں تھانہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے گاؤں سے خالی لڑکیے کا معاملہ آتا ہے. شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے. آپ کی آنکھیں سوکھنی نہیں چاہیے. آپ کے محلے کی کوئی لڑکی بے تہذیب ہو جائے، بے ڈھنگی ہو جائے، اس کے قدم گھر سے باہر نکلے، یاد رکھیے پہلی بار میں قدم یہاں سے نکل کر کہیں اور نہیں چلی جاتی ہے بچیاں. پہلے آپ کی بچیاں گھر سے قدم نکال کر خالہ کے یہاں، پھپھو کے یہاں، بازار میں، مارکیٹ میں، اسکول میں، کالج میں جاتی ہے، اور آپ نہیں پوچھتے ہیں کہ اتنے بجے چھٹی ہوئی، ابھی تک تم کیا کر رہی تھی. آپ یہ پتہ نہیں کرتے ہیں کہ کالج میں کس ٹائم پہ گئی، کالج جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بچی آج قدم 5 کلومیٹر دور بڑھاتی ہے، کل 10 کلومیٹر، پرسوں کئی کلومیٹر چلی جاتی ہے. اپنے گاؤں کو خدا کے واسطے سنبھالیے. آپ زید کی، خالد کی، عمر کی، فاروق کی بیٹی نہیں ہیں. آپ اسلام کی بیٹی ہیں. آپ اسلام کی شان ہیں. اور ہمارے اسلام کی شان خراب ہو، اس کو ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کو سنبھالیے، اپنے ماحول کو سدھاریے، اور فکر کیجئے اس بات کی کہ ہمارے گاؤں کی تمام خواتین دین سے جڑ جائیں. مہد الطیبات اسی کی کوشش کرتا ہے. مہینے میں ایک بار آپ لوگوں کو بلاتا ہے. جب آپ کو دعوت دی جائے آپ بھی آئیے. نوعمر بچیاں جن کے قدم باہر نکل سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں، ان کو بلائیے. اور یاد رکھیے جس بچی کا قدم بہکتا ہے اس کا منہ کان دیکھ لیجئے گا، بڑی شریف لگے گی. باہر سے دیکھنے سے نہ لگے گی کہ یہ ایسی ہے، اور قدم بڑھا دیتی ہے کچھ سے کچھ. لہذا یہ مت سوچئے کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر لڑکی کو، ہر عورت کو سدھرنے کی ضرورت ہے، دین کی بات سننے کی ضرورت ہے. مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں اور جمعے کے اندر بیان سنتے ہیں مرد حضرات، تو مرد حضرات دین کی بات وہاں سنتے رہتے ہیں. عورتوں کو دین کی بات سننے کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے. اس لیے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری تمام کی تمام بچیاں اور عورتیں سدھریں، اور گاؤں پر یہ بڑی بدنامی کا جو داغ لگ گیا ہے اس کو دھوئیں. یہ ایک بات ہی. دوسری بات یہ ہوئی، سود لینے والی عورتیں قسم خدا کی میں کہتا ہوں ڈوب کے مر جانا چاہیے. میں ان سے ملوں گا، ان کے گھر کے لوگوں سے ملوں گا، میں ان کو روکوں گا. اٹھیے آپ، قدم اٹھائیے، آپ طے کیجئے کہ میں ملوں گی اس سے. اور یاد رکھیے عذاب اگر آئے گا تو صرف اس سود لینے والی عورت پر نہیں آئے گا، اس کے کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پساتا ہے. آپ سب پسائیے گا جو اپنی آواز بلند نہیں کر رہی ہے، جو کوشش نہیں کر رہی ہے. نہیں کچھ ہو تو میں اعلان کرتا ہوں، اور میں اعلان کروں گا، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیجئے. آپ جس کے سودی لینے دین ہو اس کے دعوت میں نہیں جائیے، اس کے کھانا مت کھائیے، اس سے لین دین اور تعلقات چھوڑ دیجئے. ضرورت نہیں معاشرے میں ایسے لوگوں کی جو سدھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں. خدا کے واسطے ایسا کام مت کیجئے. یہ بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے اور انتہائی فکر مندی کی بات ہے. اس کی وجہ سے پوری بستی سے رونق ختم ہوتی ہے، اور اللہ کا عذاب بہت جلد آتا ہے. اللہ کا عذاب دو طرح کا ہے. ایک تو اللہ کا عذاب اوپر سے آگ گرتی ہوئی دکھے تو لگے گا اللہ کا عذاب ہے. دوسرا عذاب یہ ہے کہ آپ کے دل کا احساس ختم ہو جائے. مثال کے طور پر یہ میرا ہاتھ ہے، یہ زندہ اگر ہے، اس پہ کچھ چبھائیے گا تو درد ہوگا، اور چبھانے کے بعد اگر درد نہ ہو اس کا مطلب یہ ہاتھ مردہ ہو چکا ہے. اگر سود لینے کے بعد آپ کو تکلیف نہیں ہو تو آپ کا دل مر چکا ہے. اس لیے اپنے دل کا علاج کرائیے.